ناظرین آداب، مورخہ 26 اگست 2025 مطابق 2 ربیع الاول 1447 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطینی عوام آج اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ظلم اور نسل کشی کی بدترین سطح کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قانون کی ایک واضح خلاف ورزی ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی قبضے کے جرائم پر بین الاقوامی خاموشی انسانی المیوں کو مزید بڑھا رہی ہے اور خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کے مواقع کو کمزور کر رہی ہے۔ یہ بیان جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 21ویں غیر معمولی اجلاس میں سعودی عرب کے خطاب کے دوران دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گریجویشن ڈگری سے متعلق جانکاری ظاہر کرنے کے معاملے کو عدالت میں آج نمٹارا کر دیا۔ سینٹرل انفارمیشن کمیشن یعنی CIC نے یہ جانکاری ظاہر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن دہلی ہائی کورٹ نے اس حکم کو رد کر دیا ہے۔ CIC نے 2016 میں داخل ایک RTI عرضی کی بنیاد پر دہلی یونیورسٹی کو وزیر اعظم کی گریجویشن ڈگری سے متعلق جانکاری کا انکشاف کرنے کی ہدایت دی تھی۔ آج دہلی ہائی کورٹ کے جج سچن دتہ کے حکم کے مطابق تعلیمی ریکارڈ اور ڈگری کا انکشاف کرنا لازمی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے آئینی ترمیمی بل نے سیاسی ماحول کو پوری طرح سے گرما دیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مصروف ہیں۔ ان قیاس آرائیوں کے دوران کہ کچھ سیاسی جماعتیں اس بل کے لیے تشکیل دی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی JPC میں شامل نہیں ہوں گی، جس میں وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور وزراء کو ان کی گرفتاری کے بعد ہٹانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو واضح کیا کہ اگر کوئی پارٹی JPC کا بائیکاٹ کرتی ہے تو حکومت کے پاس بل کو پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ شاہ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ بل نہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے بلکہ حکمراں پارٹی کے وزرائے اعلیٰ کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ بل منظور ہو جائے گا۔ اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت نے ہریانہ پولیس کی جانب سے درج کی گئی FIR پر روک لگا دی ہے، ساتھ ہی ضلع مجسٹریٹ کو اس معاملے میں نوٹس لینے سے بھی منع کیا ہے۔ SIT نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس نے اشوکا یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر کے خلاف درج ایک معاملے میں کلوز رپورٹ داخل کر دی ہے۔ دوسرے معاملے میں چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ واضح ہو کہ یہ معاملہ آپریشن سندور کو لے کر پروفیسر علی خان کے ذریعے کی گئی سوشل میڈیا پوسٹ سے جڑا ہوا ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئی مالیہ باغچی کی بینچ نے نچلی عدالت میں معاملے سے متعلق کوئی بھی الزام طے کرنے پر روک لگا دی ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے پیر کے روز اپنے کیمپ آفس 7 کالی داس باغ لکھنؤ میں جنتا درشن کے ذریعے مختلف ضلعوں کے شہریوں سے ملاقات کر ان کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو فوری، مؤثر اور منصفانہ حل کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات بھی دیں۔ جنتا درشن پروگرام کے دوران نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے لوگوں کے ذاتی اور عوامی مسائل کو غور سے سنا اور متعلقہ محکموں کے افسران کو ان کے فوری اور مؤثر حل کے لیے واضح ہدایات جاری کی۔ جنتا درشن میں بڑی تعداد میں مرد، خواتین، بزرگ اور نوجوان موجود تھے، جنہوں نے اپنے مسائل براہ راست ڈپٹی چیف منسٹر کے سامنے پیش کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے اسوہ ہے۔ وہ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے پوری دنیا کو توحید و رسالت اور امن و سلامتی کا پیغام دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت اسلام سے قبل جہالت اور گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ کی تربیت اور فیض سے وہ دنیا کی قابل رشک اور قابل تقلید جماعت بن گئی۔ ان خیالات کا اظہار امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کیا۔ وہ آج اسلامک سینٹر آف انڈیا کے زیر اہتمام دارالعلوم فرنگی محل میں ہونے والے 12 روزہ جلسہ ہائے سیرت النبی و سیرت صحابہ و تحفظ شریعت کے پہلے جلسے کو خطاب کر رہے تھے۔ نظامت کے فرائض مولانا محمد ہارون نے انجام دیے۔ جلسے کا اختتام مولانا خالد رشید فرنگی محلی کی دعا پر ہوا۔ صفا انسٹیٹیوٹ فار میڈیا لٹریسی اینڈ جرنلزم کے تحت انجمن فلاح دارین گولالن کے پروگرام ہال میں اقلیتوں کے مسائل کی نمائندگی میں نیوز پورٹل کا کردار، امکانات اور چیلنجز کے موضوع پر ایک مذاکرے کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں متعدد سینئر صحافی، یوٹیوبر اور نوجوان علماء شریک ہوئے۔ پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے کہا کہ میڈیا کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں میڈیا کے ادارے کا پیام اب آسان ہو گیا ہے۔ اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے مسائل کو پیش کرنے کے لیے اس طرح کے اداروں کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو نوجوان ملی جذبے سے صحافت کے میدان میں آتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی بہت ضروری ہے۔
ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی کے تازہ ترین حمد نعت اور منقبت کے مجموعے عکس قرآن کا اجرا بدھ 27 اگست 2025 کو کیا جائے گا۔ یہ تقریب سپہر 2:30 بجے رشید بارادری اسلامک سینٹر آف انڈیا، ایش باغ، لکھنؤ میں منعقد ہوگی۔ تقریب کی صدارت جسٹس عطاء الرحمان مسعودی کریں گے، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی شریک ہوں گے۔ صدر استقبالیہ کے فرائض اسلامک سینٹر آف انڈیا کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی مہری انجام دیں گے، جس میں مختلف علماء، ادباء اور شعراء ڈاکٹر ہاشمی کی تازہ کتاب کے تعلق سے اظہار خیال فرمائیں گے۔ اودنامہ میں شاہ جہانما خبروں کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے آج ہفتہ دولت کی مناسبت سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی مرقد پر خطاب کرتے ہوئے عدل و انصاف کو ترجیح دینے پر تاکید کی اور کہا کہ مختلف گروہوں اور قوموں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ملک کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ داخلی اور علاقائی یکجہتی ہے۔ صدر ایران نے صہیونی حکومت اور امریکہ کی سازشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ ہمیں آپس میں لڑانے اور مسلمانان کو خطے میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرنا ہے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہیں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے یمنی عوام کی یکجہتی اور حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ تمام اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ نسل کشی کو روکنے کے لیے فوری اقدام اور صہیونی حکومت کی طرف سے مسلط کردہ قحط کے خلاف غزہ کے عوام کی مدد کرے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان نے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اسحاق ڈار اور مشہور خارجہ نے ڈھاکہ میں ملاقات کی تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ بنگلہ دیش نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مضبوط تعلقات پر بیان جاری کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ بنگلہ دیش نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مشیر خارجہ بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں ملاقات کی۔ باہمی ملاقات میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ بنگلہ دیش نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ڈھاکہ میں ہونے والے مذاکرات دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہے۔ شام کے صدر احمد الشرا نے اعلان کیا ہے کہ شامی اور اسرائیلی وفود دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے سے متعلق مذاکرات میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ الشرا نے اتوار کو صحافیوں سے ایک ملاقات کے دوران کہا کہ دو طرفہ معاہدے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ملک کے مفادات میں کسی بھی معاہدے یا فیصلے کو اپنانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ شامی صدر نے مزید وضاحت کی کہ زیر بحث معاہدہ 1974 میں طے شدہ شامی اور اسرائیلی افواج کے درمیان جولان کی مقبوضہ شامی پہاڑیوں پر کنٹرول لائن کی واپسی پر مبنی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان معاشی انضمام کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ وہ کسی ایسے فیصلے یا معاہدے کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں کریں گے تو شام اور خطے کے مفاد میں ہو۔ غزہ کے خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس پر اسرائیلی فورسز کے حملے کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد کی موت اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی منتقلی کے دوران ہلاک ہونے والوں میں صحافی، ایمبولینس عملہ اور سول ڈیفنس کے ارکان بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے صبح سے غزہ کے وسیع علاقوں پر شدید فضائی اور توپخانے سے حملے کیے۔ اس سے پہلے خان یونس میں پناہ گزینوں کے خیمے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی افراد کی موت ہوئی ہے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں بھی مکانات کی تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ 300 افراد بھوک سے مر چکے ہیں، جن میں 117 بچے شامل ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔